السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ امام مالک کی کتاب موطا مالک کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، ان کی اکثریت بخاری کو تو مانتی ہے، وہ اس سے پہلے موطا مالک جو ہے اس کو بھی اصح کتاب بعد کتاب اللہ مانتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب۔ آج میں نے سوچا کہ ہلکا سا چھوٹا سا ایک ٹریلر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے اس کتاب کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ دوستو، میں 3 باتیں کروں گا، یعنی 3 پوائنٹس پہ بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ، امام مالک ان کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 93 میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 95 میں، بعض تو اس کے بعد کئی اقوال نقل کرتے ہیں، بعض 91 یا 90 کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ ہم درمیان والا قول لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھو یہ 95 ہجری میں یعنی 95 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے 30-35 سال علم حاصل کیا، پھر کتاب لکھی۔ یہ سمجھو کہ انہوں نے جو موطا مالک لکھی ہے نا، وہ 140 سے 150 یعنی 140 سے 150 ہجری کے آگے پیچھے کی بات ہے۔ اس دوران اس بندے نے یہ کتاب لکھی، موطا مالک۔ یہ تو تھا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، امام مالک جو ہے نا، یہ مدلس ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ مدلس کیا بلا ہوتی ہے؟ مسٹر سی مسٹر سی اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی ہے، تو لوگ پوچھیں گے نا مسٹر سی سے، حضرت کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ مسٹر اے یہ کہہ رہا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے مسٹر بی سے سنا، اس نے مسٹر اے سے سنا۔ اب یہ جو حرکت ہے نا، اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو بندہ تدلیس کرے اسے کہتے ہیں مدلس، یعنی وہ جو واسطہ نا، جو جہاں سے خبر آ رہی ہے، اس واسطے میں سے، اس چین میں سے کسی بندے کو کھسکا دینا، اس کا نام چھپا دینا۔ اب ان پہ الزام ہے امام مالک پہ، یہ مدلس تھے، تدلیس کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی دوسری بات۔ تیسری بات، اس کے اندر مجہول راوی بھی ہیں جنہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہتا، جیسے مرجانہ، کبشہ، حمیدہ، اور کئی اس طرح کے نام ہیں جن سے امام مالک نے اپنی کتاب میں روایت لائی ہے، انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا، یعنی مستور ہیں۔ 3 باتیں ہوگی۔ آخر میں سب سے خطرناک بات، امام مالک نے اپنی کتاب میں زیادہ تر روایات نافع سے لے کے آئے ہیں، امام نافع جو ہیں نا، ان سے لے کے آئے ہیں۔ میری بات غور سے سننا۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی جو حوالے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے اور کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ یہ جو بندہ نا نافع، امام مالک کا ٹیچر تھا۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ امام مالک کے ٹیچر کا نام ہے نافع، اور نافع اسٹوڈنٹ تھا عبداللہ ابن عمر صحابی کا۔ عبداللہ ابن عمر صحابی کا اسٹوڈنٹ نافع، نافع کا اسٹوڈنٹ مالک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس چین کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو نافع ہے نا، نافع امام مالک کا استاد، اس کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ چکا تھا، دماغ پلٹ گیا تھا، حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام طحاوی اہل سنت کا بڑا محدث، اس نے اپنی کتاب میں اپنی صحیح سند سے، جو اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، ایک اور تابعی یعنی صحابہ کے اسٹوڈنٹ سے نقل کیا ہے، مہران بن میمون سے۔ مہران بن میمون کہتے ہیں کہ نافع کا آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو چکا تھا، تبھی انہوں نے یہ والی روایت بیان کی، یعنی ایک روایت کا حوالہ دیا اور کہا یہ والی روایت تب بیان کی جب ان کا حافظہ تباہ ہو چکا تھا، اور یہ روایت مزے کی بات صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اندازہ کرو اس بندے کے حافظہ خراب ہونے کے بعد کتنی ہی روایات بخاری میں، مسلم میں،
امام مالک کی کتاب میں. اور مزے کی بات، یہ بندہ جو ہے نا نافع، اس کی وفات ہوئی ہے 117 117 ہجری 117 ہجری میں. ٹھیک ہو گیا. یعنی مالک اس وقت کیا ایج ہوگی مالک کی؟ 21-22 سال کا یا 23 سال کا جوان لڑکا. اندازہ کرو 22-23 سال کا جوان لڑکا اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی. پوائنٹ نوٹ کرو، ایک تو یہ کم سن صغر سنی، دوسری طرف بوڑھا آدمی. وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے. حافظہ اس کا جواب دے گیا، اور پھر اس کے زمانے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا. اور مزے کی بات، امام مالک نے جب، ظاہری بات ہے اس کی وفات والے دن تو اس سے جا کے روایات نہیں لی نا، 3-4 سال پہلے سے لے رہا ہوگا. یعنی نافع کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، آخری جو سال ہیں 2-3 سال جس کے اندر اس کا حافظہ خراب ہوا، اس دوران امام مالک آ کے اس سے روایات لے رہا ہے. یعنی ساری جو کتاب ہے نا امام مالک کی جس کے اندر نافع کی روایات ہیں، سب پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ مثال دوں، مثال کے طور پہ آپ کا دادا جان، آپ کا دادا جان جس کی عمر 80 سال سے اوپر ہے، ان کا حافظہ بھی عمر کے ساتھ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. اور آپ کوئی کتاب لکھتے ہو اور آپ مجھے آ کے بتاتے ہو ابو جعفر تنولی صاحب یہ دیکھو یہ میں نے کتاب لکھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کس سے سنا؟ آپ کہو گے میں نے اپنے دادے سے سنا. لیکن یار ایک مسئلہ، میرے دادے کا آخری جو زندگی کی 2-3 سال تھے نا، ان کا حافظہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا. مجھے بتائیں میں آپ کی کتاب مانوں گا؟ نہیں مانوں گا نا. سیم تھنگ ہیئر. امام مالک 22-23 سال کا لڑکا، جب نافع کی وفات ہوئی 117 ہجری میں، مالک 22-23 سال کا جوان لڑکا، یعنی سمجھو یہ 19-20 سال کا ہوگا جب اس نے روایات لکھنی شروع کی نافع سے. اور نافع کا جو حافظہ خراب ہو گیا آخری 2-4 سالوں میں، یعنی جب حافظہ خراب ہوا تب جا کے یہ ان سے روایات لے رہا ہے. اندازہ کرو، ساری جو کتاب ہے نا امام مالک کی، اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. دیکھا اللہ نے قرآن میں پتہ کیوں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، کس میں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا مارکیٹ میں کتابیں آئیں گی جس کے اندر شک ہوگا. جس طرح امام مالک کی کتاب میں شک نکل آیا نا. سچ کہنا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، یہ جو باتیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے پتہ تھی؟ نہیں بتائیں گے آپ کو. جو ملا جو مسجد میں کھڑا نہیں بتائے گا، فرقہ پرست ملا نہیں بتائے گا، انجینئر نہیں بتائے گا، مفتی طارق مسعود نہیں بتائے گا. ان کی تو روزی روٹی ان روایات سے چلتی ہیں. کوئی پاگل ہے کہ اپنے اس پہ پیٹ پہ لات مارے؟ لیکن ہم نہیں. ہم آپ کو حبل اللہ کا قرآن، لا ریب فیہ، قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. ہم اس کی طرف آپ کو لا رہے ہیں. پتہ لگ گیا؟ کہیں پہ مالک مدلس ہے، کہیں پہ مجہول اس کے اندر راوی ہیں، کہیں پہ بوڑھا آدمی جس کا حافظہ آخری عمر میں، اس کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں خراب ہو گیا، اور آخری 2-4 سالوں میں 22-23 سال کا لڑکا جا کے اس سے روایات لے رہا ہے. سوال تو اٹھتے ہیں نا، اور سوالات ہم اٹھائیں گے. اب پتہ لگا اللہ نے کیوں کہا قرآن کے بارے میں لا ریبہ، اس میں شک نہیں ہے. اب پتہ لگا شک کی بات کیوں کی تھی اللہ نے؟ کیونکہ اور کتابیں آئیں گی جس میں شک ہوگا. اب بھی وقت ہے، جتنے بھی روایت پرست ہیں اللہ کی کتاب کو تھام لو. جب تک سانس تب تک چانس. جب تک سانسیں چل رہی ہے آپ کے پاس چانس ہے. اللہ کی کتاب کو تھام لو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، دنیا کی اور آخرت کی. میرا اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، میں اس پہ زندگی تنگ کر دوں گا. ضروری نہیں کہ مالی لحاظ سے آپ پہ زندگی تنگ ہو، سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے انسان کا. تنگی انسان اپنا سینہ، دل میں تنگی سی فیل کرتا ہے. آگے آپ کی مرضی ہے دوستو. اس طرح کی مشکوک کتابیں جس کے اندر راوی مدلس، مجہول لوگ، اور پھر 22-23 سال کا لڑکا آخری بوڑھے آدمی سے جو زندگی کے آخری 2-3 سالوں میں ہے،
اور اس کا حافظہ بھی خراب ہو چکا ہے، اس سے روایات لے رہا ہے، اور پھر ایسے بے شرم لوگ ہیں ان روایات کو پھر قرآن کے مقابلے میں لاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہماری کتاب میں، امام مالک کی کتاب میں آئی ہے۔ کیا مایا ناز کتاب ہے؟ یہ مایا ناز کتاب ہے۔ ایک بوڑھا جو زندگی کے آخری سال میں ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے، اور ایک 22-23 سال کا لڑکا اس سے جا کے روایات لے رہا ہے دادا جان سے۔ مثال دی تھی نا دادا کی، مالک عن نافع، یہ سمجھو مالک پوتا ہے، نافع دادا ہے۔ مالک کی عمر 22-23 سال تھی جب فوت ہوا نافع، یعنی ایک 20-21 سال کا لڑکا کتاب لکھ رہا ہے اور ایک بوڑھے سے سن کے کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ بوڑھا بھی زندگی کے آخری 2-3 سال رہ گئے ہیں اور اس کا حافظہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس طرح کی سندیں آپ ہمیں پیش کرتے ہیں اور ہم پہ فتوے لگاتے ہیں۔ مطلب کوئی تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے انسان میں، اور وہ بھی اللہ کی آیات کے سامنے، اور وہ بھی اللہ کی کتاب کے سامنے، جو کتاب لا ریب ہے اس کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میں نے کر دیا نا آج آپ کی جو مایا ناز کتاب تھی موطا، اس کا آپریشن ہو گیا نا، سکون آ گیا۔ اب دوستو کوئی بھی بندہ آپ کو اگر یہ اس کتاب کی روایات پیش کرے نا امام مالک کی، تو یہ ویڈیوز کو دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ قرآن تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک بات اور، میری تھوڑی بہت مصروفیات ہیں، تھوڑا سا میں فارغ ہو جاؤں نا تو مسند احمد بن حنبل جو اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی، ہزاروں احادیث ہیں اس کے اندر، کوئی کہتا ہے 40,000 کے قریب احادیثیں ہیں، اس کتاب کا بھی میں آپریشن کروں گا۔ ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کے لیے بس دعا کرنی ہے، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، نہ گاڑی مانگ رہا ہوں، نہ بنگلہ مانگ رہا ہوں، نہ میں کوئی عہدہ مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ دعا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ملتے ہیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو۔ قرآن زندہ باد۔